اس واقعے سے دو اہم باتیں آج کرتا چلوں. ایک تو الحمدللہ جو ہمارے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، اللہ نے بچوں کو قدرتی اور پیدائشی حسن دیا ہوتا ہے، بچیوں کو دیا ہوتا ہے. شریعت میں جو پردے کا حکم ہے اس کے پیچھے جہاں بہت سے دیگر منافع ہیں، فائدے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی حکمت جنات کی نظر سے بھی حفاظت ہے. تو انسانوں کی نظر لگتی ہے، ایسے ہی جنات کی بھی نظر لگتی ہے، اور وہ جنات جب نظر کرتے ہیں تو بعض اوقات پھر ان کی نظر بد انسانوں کے جسم پر اثر ڈال دیتی ہے. بہت سی بچیوں کے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں، بہت سی بچیاں، بہت سے بچے وہ حسین صورت ہوتے ہیں لیکن انہیں بھوک نہیں لگتی. جیسے یہاں یہ واقعہ پیش آیا، اب اس کی بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی مٹ گئی، وہ گھلنے لگی. تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ پردے کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، خاص کر بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام، 4 قل آیت الکرسی کثرت سے گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، سوتے وقت، صبح شام، نمازوں کے بعد خود بھی پڑھنے کا اہتمام ہو، بچوں کو بھی اس کا اہتمام کرایا جائے. اور دوسری جو بات پتہ چلی، اگر کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے کہ کسی کے بارے میں یہ اندازہ ہو جائے کہ جنات نے حملہ کر دیا، اول تو اس قسم کے معاملات میں پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی روحانی طاقت اور بزرگوں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. آج ہر آدمی عامل بننے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو عمل بتانا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کے پاس بزرگوں کی اجازت نہ ہو تو دیکھیں اوراد اور اذکار تو کوئی بھی کسی کو بتا سکتا ہے، ہاں علاج جو ہوتا ہے روحانی علاج، اس کے لیے پیچھے بزرگوں کا بہت بڑا پاور، ان کی طاقت، ان کی اجازت وہ کام کرتی ہے. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا، اگر اللہ نہ کرے کبھی اپنے ساتھ کیسی حاجت اور ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ کے نبی کا واسطہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر اس قسم کے سانپ کو کہا جائے کہ تم چلے جاؤ، اور وہ اگر جن ہوگا تو وہ چلا جائے گا. اور اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط بھی کتابوں میں موجود ہے جو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. الحمدللہ وہ خط میرے پاس بھی ہے اور کئی لوگوں کو الحمدللہ وہ دیا ہے، جس کی وجہ سے جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جن تجھے معلوم ہے میں کون ہوں اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اس خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف فرما رہے ہیں. ھذا کتاب من محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے، دنیا بھر کے جنات کی طرف ایک پیغام ہے. اور پھر آپ نے اس خط میں فرمایا ہے اترکوا صاحب کتابی ھذا، اترکوا صاحب کتابی ھذا، میرا یہ خط جس کے پاس ہے اسے چھوڑ دو. وانطلقوا الی عبدۃ الاوثان والاصنام والی من یزعم ان مع اللہ الہا آخر، اور بتوں کی طرف چلے جاؤ اور بت پرستوں کی طرف چلے جاؤ، ایسے لوگوں کی طرف چلے جاؤ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے مفتی الیاس ذکریہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں.